والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم ذلهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. الصلوات. چھٹی مجلس جس سے خطاب کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور سامعین گرامی قدر کی سماعتوں کی نظر ہے آیت مودت جس میں خالق ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اے حبیب اپنی امت سے کہہ دیں کہ میں تم سے کچھ اجر رسالت طلب نہیں کر رہا الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ قربہ سے مودت. اور کس سے؟ قربہ سے. اور کیا مودت؟ دیکھیے یہ لفظوں پہ ذرا توجہ رہے. ترجمہ تو آپ سماعت فرما چکے. مودت کون سی مودت؟ فی والی مودت. فی کے متعلق میں عرض کر چکا کہ فی کسے کہتے ہیں؟ الا المودۃ فی القربى. اب یہ قربہ کیا ہے؟ بس قربہ کی وضاحت کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ یہ قربہ دیکھیے یہ قاف را با اور یا یہ بھیجے ہیں. قاف را با یا ذرا ان کے اعراب پہ غور فرمائیں. قاف یہ مجزوم ہے یعنی جزم کے ساتھ. را یہ ساکن ہے یعنی جزم کے ساتھ. توجہ ہے نا. کاف کے اوپر پیش ہے. کاف مضموم کسے عربی میں کہتے ہیں؟ مضموم یعنی زمے کے ساتھ ہے اسے پیش کہتے ہیں. را یہ جزم کے ساتھ ہے یعنی ساکن ہے را. اور با کے اوپر ہے کھڑا زبر. اور کھڑا زبر اور یا کے اوپر کوئی اعراب نہیں. یا اعراب سے خالی ہے. تو دیکھیے یہ قربہ کیا ہے؟ قربہ کسے کہتے ہیں؟ جو آیت میں لفظ ہے قربہ اگر یہ قریب کی جمع ہوتی تو قریب کی جمع آتی ہے قربا. قربا یعنی را کے اوپر زبر اور با کے بعد الف. با کے بعد یا نہیں, با کے بعد الف. اس طرح کے غریب کی جمع غربا, اس طرح کے امیر کی جمع امراء. آپ کہیں گے کہ یہ عربی گرامر کی کلاس کھولی ہے انہوں نے,
بس بس یہیں تک. اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ آپ کس طرح خاموش بیٹھتے ہیں. توجہ ہے نا سر؟ بس یہیں تک. آپ یہ بات تو سمجھ گئے نا جی کہ یہ اگر کریم کی جمع ہوتی تو یہ لفظ ہوتا قربا. ٹھیک ہے نا جی. اس طرح امیر کی جمع امراء ہوتی ہے, غریب کی جمع قربا ہوتی ہے, لیکن یہ قربا نہیں ہے, یہ قربا. لغت عرب کے اعتبار سے یہ صیغہ ہے واحد مؤنث کا. واحد مؤنث کا یہ صیغہ ہے. آیت مبتدأ عنوان ہے تو سارے لفظوں کی وضاحت تو ہونی چاہیے نا کہ یہ قربا کیا ہے, یہ قربا کیا ہوتا ہے اور قربا کیا ہے. تو قربا واحد مؤنث کا صیغہ ہے اور ہے یہ قریب سے مشتق ہے. قریب سے مشتق, قریب سے نکلا ہوا, لیکن ہے واحد مؤنث کا صیغہ. اس کا ترجمہ صرف اور صرف یہ ہے, اور میں یہ مدارس سے عرض کر رہا ہوں, یہ بھی میری گفتگو ریکارڈ کر رہے ہیں, یہاں بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. آئیں جناب والا یہاں ایک چھوٹے مدرسے سے لے کے حوض علمیہ نجف اشرف اور قوم تک, اور پھر یہاں مقامی درسگاہ سے لے کے مصر کے وہ جامعۃ الازہر تک آپ چلے جائیں, لغت کسی مسلک کی میراث نہیں ہوتی. اس کا ترجمہ سوائے اس کے کچھ بن ہی نہیں سکتا کہ میرے اس توجہ ہے صاحب, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یہ فی والی مودت کرو اس ایک خاتون سے جو کائنات میں سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے. واحد مؤنث کا صیغہ یعنی اس ایک خاتون سے فی والی مودت, فی والی مودت اس ایک خاتون سے جو کائنات میں سب سے زیادہ رسول کے قریب ہے. اگر تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول کے قریبی مراد ہیں, تو رسول کے وہی قریبی مراد ہیں جو اس ایک خاتون کے قریب ہیں. بھائی اگر قریبی آپ ترجمہ کر رہے ہیں کہ کس کے قریبی, تو پھر اس ایک خاتون کے قریبی جو رسول کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور جن کا رشتہ رسول سے نہیں, جن کا رشتہ اس ایک خاتون سے ہے, جو قربا کی مصداق ہے, جو اس خاتون کے قریب ہے وہی رسول کے قریب ہے, اور جو خاتون سے دور ہے وہ چاہے اس چار دیواری میں ہو یا کہیں باہر ہو, جو اس خاتون کے قریب نہیں ہے وہ رسول کے قریب بھی نہیں ہے. گویا جو اس خاتون کے اقارب میں نہیں ہے وہ رسول کے اقارب میں بھی نہیں ہے. جو ہے صاحبان یہی وجہ ہے. محترم میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں اپنی گزشتہ مجالس میں اس حدیث نساء کا. اب پتہ چلا کہ آخر اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم فاطمہ کو وابوہا وبعلہا وبنوہا. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة, هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. زہرا ہے, زہرا کا بابا ہے, زہرا کا شوہر ہے, زہرا کے بیٹے ہیں. پتہ چلا کہ یہ جملہ اللہ نے یہ قربا کی تفسیر میں بیان فرمایا.
کا گہرا سے رشتہ ہے. میرے بھائیوں تاریخ گواہ ہے کہ جب اعلان وحی کے بعد، پہلی وحی کے بعد رسول آئے صفا پہاڑی کے نیچے اور کہا یا علی آج قریش کو دعوت دو، قریش کو دعوت دو. یہ پہلی دعوت ذو العشیرہ کے نام سے معروف ہے. دعوت ذو العشیرہ پہلی دعوت، اور دعوت ذو العشیرہ میں پہلے لنگر کھلایا، بعد میں دعوت پہنچایا. ہاں یہ بھی سوال ہے، یہ لنگر کیا ہے، یہ لنگر کہاں سے آیا، اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. نا ازالۂ غلط فہمی یہ اس منبر کا فریضہ ہے. کسی بھی غلط فہمی کا ازالہ یہ اس منبر کا فریضہ ہے. یہ لنگر کہاں سے آیا؟ لنگر یہ پتہ نہیں کچھ ہمارے افراد لا علمی کی وجہ سے، میں سوئے دم نہیں کر رہا کہ وہ پتہ نہیں کسی پلاننگ کے تحت، میں تو نرم لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ لا علمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے. میرے بھائی بدعت وہ ہوتی ہے، بدعت اسے کہتے ہیں کہ نہ زمانہ رسالت میں جس کا کوئی وجود ہو، نہ زمانہ قسمت میں، نہ زمانہ معصوم میں اس کا وجود ہو، اور نہ ہی وہ رسول کے قول سے ثابت ہو، نہ ہی فعل سے ثابت ہو، نہ ہی تقریر سے ثابت ہو. سنت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: قول رسول سنت، فعل رسول سنت، تقریر رسول سنت. تقریر سے مراد گفتگو نہیں، بلکہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ جو عمل رسول کے سامنے کیا جائے اور وہ منع نہ فرمائے، وہ منع نہ فرمائے، یہ ہے تقریر رسول. اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، یعنی قول رسول یہ گفتگو تو قول میں آ جاتی ہے نا، کہ قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، ان تینوں ذرائع سے جو چیز ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے. لیکن میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، عزاداری مظلوم کربلا میں اس میر پور کے امام بارگاہ میں کوئی ایسا عمل آپ نہیں دکھا سکتے جو قول، فعل اور تقریر سے باہر ہو. توجہ ہے نا؟ رہی بات عزاداری کی، رہی بات ماتم کی، رہی بات گریہ و بکا کی، جناب حمزہ کی شہادت کے بعد جب وہ لوگ سارے لوگ لوٹ آئے مدینے کی آبادی کی طرف، یہ احد کا میدان اس وقت کافی دور تھا مدینہ شہر سے، اب تو بالکل نزدیک آ گیا. سارے لوگ واپس آ گئے، ہر ایک اپنے اپنے شہیدوں کو رونے لگا. یہ فرمان رسول درجنوں کتابوں کے اندر موجود ہے. آپ نے رو کے فرمایا، سب اپنے اپنے شہیدوں کو رو رہے ہیں، میرے حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں، میرے حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں. لفظ ماتم ثابت ہے، لفظ ماتم موجود ہے. میرے چچا حضرت حمزہ ان کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں. اور پھر مدینے کی عورتیں، مدینے کے مرد، مدینے کے بچے سارے جمع ہو کے اس زمانے کے سید الشہداء جناب حمزہ علیہ السلام کا ماتم کرنے لگے. رسول بھی شریک عزاداری ہوئے. یہ میرا موضوع نہیں ہے، میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا اگر میں نے عزاداری کے متعلق بات کی. یہ بات تو ثابت ہو رہی نا کہ رسول کا عمل سنت ہوتا ہے، رسول کا قول سنت ہوتا ہے. رسول نے فرمایا یا علی دعوت کا انتظام کرو. دعوت بکرے کا انتظام کیا گیا، بکرا ذبح کر کے دعوت کی گئی. قبیلہ قریش کے 40 افراد، کم از کم تعداد ہے، 40 افراد اس دعوت ذو العشیرہ میں موجود تھے. ایک بکرا ذبح کیا گیا. محترم میں عرض کرتا جاؤں کہ یہ 40 افراد وہ تھے جو دعوت میں بلائے گئے، جن کے ہاں ناشتے میں اونٹ پکتا تھا. آپ سمجھے
دے دیں گے تو میں کیا آواز آ رہی ہے، میں کیسے سمجھوں کہ آپ سن رہے ہیں؟ تو اونچی آواز سے نعرہ حیدری آخر تک۔ جن کے ہاں ناشتے میں اونٹ پکتا تھا، اونٹ ہم پڑھتا ہی تھا، اونٹ پکتا تھا، ناشتہ اونٹ کا، لنچ میں الگ اونٹ، ڈنر میں الگ اونٹ، ایک ایک گھر میں اونٹ، 40 افراد کی دعوت ہو رہی ہے۔ خواجہ صاحب ایک بکرا 40 سے کھانے والے، رسول نے فرمایا یا علی برتن میں ڈال لو کھانا اور تقسیم میں خود کروں گا۔ میں خود تقسیم کروں گا۔ اوپر ڈھکن ہے، خود تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ 40 افراد جو ناشتے میں اونٹ کھانے والے تھے، ایک ایک اونٹ، ایک گھر میں ایک اونٹ، وہ کھانے 40 افراد سیر ہو کے اٹھ گئے، پیٹ بھر گئے ان کے، اور اب جو ڈھکن ہٹایا گیا کھانا اتنا ہی تھا جتنا تقسیم سے پہلے تھا۔ دعوت بعد میں دی، پیغام معجزہ پہلے دکھایا۔ دعوت توحید بعد میں ہے، معجزہ پہلے ہے۔ پہلے لنگر تقسیم کرتے ہوئے معجزہ، اس لیے کہ معجزہ دلیل رسالت ہوا کرتا ہے۔ ابنی پیرائے میں دلیل رسالت ہے معجزہ، دلیل امامت ہے معجزہ۔ اللہ نے یہ جو منصب نبوت جنہیں بھی عطا فرمایا، ساتھ معجزہ عطا فرمایا، منصب امامت جنہیں بھی عطا فرمایا، ساتھ معجزہ عطا فرمایا۔ وہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا وہ بات کی بات ہے، کوہ کا کلمہ پڑھنا بات کی بات ہے، درخت کا چڑھ کے آنا بات کی بات ہے، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا بات کی بات ہے۔ یہ بھی معجزات ہیں، لیکن پہلا معجزہ کھانے کے مرحلے پہ دعوت دو شیرہ، لنگر کھا چکے تو لنگر ثابت ہو گیا۔ پہلی ہی دعوت پہ لنگر کھانے کے بعد آپ نے فرمایا ایھا الناس، او لوگو قولو، کہہ دو، کیا کہہ دو، کیا میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا؟ گواہی دو اس بات کی۔ 40 سال کے بعد توجہ ہے بھائیو، کیا میں نے کبھی تمہارے درمیان غلط بیانی کی؟ کہا نہیں۔ اچھا، یہ مقام صفا، جنہوں نے حج کیا ہے یا عمرہ کیا ہے جانتے ہیں، صفا بالکل کعبے کے نزدیک، مقام صفا کے نیچے یہ اجتماع ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس صفا پہاڑی پہ چڑھ کے تم دیکھو، اور میں تم سے کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، کیا تم تسلیم کرو گے؟ کہا بھلا، ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ اب تم پہاڑی پہ جا کے دیکھو اور وہ لشکر نہ ہو، اور میں تم سے کہوں کہ لشکر آ رہا ہے، وہ لشکر ہو نہیں، تو پھر کہنے لگے کہ پھر ہماری آنکھوں کا قصور ہے۔ پھر ہم نابینا ہو گئے، کیونکہ ہم دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے ہم نابینا ہیں، ہماری آنکھیں کام نہیں کر رہی۔ لیکن آپ کو سچ کے سوا کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ جب آپ نے اقرار صداقت لے لیا، اقرار صداقت لینے کے بعد آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، یہ جو تم جن کے سامنے جھکتے ہو، نہ یہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں۔ بعد آ جاؤ، اللہ تمہارا ایک ہے، اور دیکھو میں نبی بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں۔ توجہ ہے، اب یہ بات پھیل جائے گی پھر، لیکن مجھے تو آگے بڑھنا ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ واقعات، میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اور دیکھو میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، ان لوگوں نے مخالفت شروع کر دی،
پھر یہ دوسرے دن دعوت، تیسرے دن دعوت، کیا ہوا اس میں یہ واقعات آپ جانتے ہیں، میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جو یہ کار رسالت پہنچانے میں میری مدد کرے گا، لا الہ الا اللہ کا پیغام پہنچانے میں میری مدد کرے گا، وہ وسیعی وہ خلیفتی من بعدی، وہ اخی وہ میرا بھائی ہے، وہ وسیعی وہ میرا وسیع ہے، وہ خلیفتی من بعدی میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ کوئی نہ اٹھا، ایک 9 سال کا بچہ، بعض تاریخوں میں ہے 10 سال کا بچہ، چلو 9 یا 10 سال کا بچہ اٹھا اور اس نے اٹھتے ہی کیا کہا، انا ناصرک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ پھر سماعت فرمائے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اعلان نبوت کے فوراً بعد پہلی مرتبہ پہلی محفل میں پہلی مجلس میں جو محمد رسول اللہ پڑھا ہے یہ علی ابن ابی طالب نے پڑھا ہے۔ بھائی اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، کلمہ یہی ہے نا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان۔ نہیں جو اب تک متوجہ نہیں ہوئے میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان، رسول کی رسالت کا اعلان یہ کیا ہے علی ابن ابی طالب نے۔ رسول نے کیا فرمایا، ان کنت نصرتی، اگر تو میری مدد کرے گا، انت وسیعی و خلیفتی من بعدی، تو میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے، میرے بعد میرے بعد میرا خلیفہ ہے، میرے بعد میرا خلیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں نتیجہ بالکل واضح ہے کہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے علی نے، وہ تو سب پڑھتے ہیں لیکن جو کلمہ پڑھا ہے رسول نے وہ صرف ہم پڑھتے ہیں۔ جو سب پڑھتے ہیں وہ مولا علی والا کلمہ ہے جو صرف ہم پڑھتے ہیں، وہ رسول نے پڑھا، یہی ہے نا، انتا اخی و وسیعی و خلیفتی من بعدی۔ محترم درجہ تاریخ میں یہ لفظ موجود ہے رسول کے کہ تو میرے بعد میرا خلیفہ اور میری مسند کا وارث، میرا بھائی، میرا وسیع و رسول اللہ و خلیفۃ جو ہے نا، یہ رسول والا کلمہ ہے، علی والا تو سب پڑھتے ہیں۔ میرا رسول ہر وقت کمال کرتا ہے، میرا رسول ہر وقت کمال کرتا ہے،
جو فیصلہ بھی کرے لا زوال کرتا ہے. میرے رسول کو شمس و قمر سے نہ جانچ کہ یہ کام تو اس کا بلال کرتا. نعرہ حیدری. دیکھیے اس کے بعد تاریخ کا حصہ ہے حق کا سننا اور پھر برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہی لوگ کے جن سے آپ نے صداقت کا اقرار لے لیا تھا وہی مخالفت پہ اتر آئے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. آپ کی گردن اقدس پہ بوجھ ڈالی گئی, آپ کو لہوحان کیا گیا, پتھر مارے گئے, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, کوڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی. یہ جملہ میں پھر کہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. کوڑا ڈالنے کی کوشش کی گئی. وہ مشرکہ عورت کوڑا ڈالتی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہے. کوڑا رسول کے جسد کو چھو نہیں سکتا تھا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. کمال ہے. رسول کے جسد پہ کوڑا ڈالتی تھی. یہ تاریخ میں ہے نا کہ وہ مشرکہ عورت کوڑا ڈالتی تھی. یہ تاریخ میں لکھا ہے. کوڑا رسول کے جسد اقدس سے مس نہیں ہوتا تھا. یہ قرآن میں ہے. ان کو اور یہ ریکس دور ہے. ریکس کو اللہ نے دور کر دیا ہے. اب جس کو اللہ دور کرے مشرکین کی کیا وجہ. ہاں اس لیے میں نے بڑا محتاط جملہ عرض کیا ہے. کوڑا ڈالنے کی کوشش کی, کوڑا ڈالنے کی کوشش کی, راستے میں کانٹے بچھائے, پتھر مارے, اذیتیں پہنچائیں. ساحر کہا, مجنون کہا. یہ ساحر ہے, جادوگر ہے. جنات نے حصار کیا ہوا ہے. جادو زمین کے ساتھ ساتھ آسمان پہ بھی چلتا ہے. اذیت میں اذیت. ان لوگوں کو چھوڑ کر کہ یہاں انہیں روز دعوت دینا یہ بیکار ثابت ہو رہا ہے. رسول طائف کی طرف تشریف لے گئے. طائف والے لوگ وہ بھی انہی کے بیٹی بھائی تھے. انہوں نے بھی اذیتیں پہنچائیں. بچوں کو لگایا کہ پتھر مارو. بچوں نے پتھر مارے. پتھروں کی وجہ سے آپ لہوحان ہو گئے. تاریخ کا حصہ ہے. گھر میں آئے. نگہبان رسالت, محافظ رسالت نے اپنے بھتیجے کو زخمی عالم میں دیکھا. کہا میں قربان ہو جاؤں. اے محمد یہ اذیتیں کس نے پہنچائیں. کہا طائف کی طرف گیا تھا, وہاں مجھے پتھر مارے گئے. لڑکوں کو پیچھے لگا دیا گیا. بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیے گئے. توجہ ہے صاحبہ. رئیس العرب سردار قریش نگہبان رسالت نے ان کے بڑوں کو بلا خدا بھیجا. کہا تم بعد آ جاؤ, میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں کہ کل جب میرا بھتیجا جائے اور اگر کسی نے اس کو اذیت پہنچائی تو پھر میں رئیس عرب ہوں. مجھے عبد المطلب کا بیٹا ابو طالب کہتے ہیں. میرا نام ابو طالب ہے. توجہ ہے. انہوں نے ہاتھ باندھ کر معذرت کی کہ ہم معافی کے طلبگار ہیں, لیکن اتنا عرض کر رہے ہیں یہ بچے جو ہوئے اب بچے ہیں, سمجھتے نہیں ہیں باتوں کو. چونکہ بچے ہیں اس لیے اب ہم ذمہ داری تو نہیں لے سکتے. بچوں کی ذمہ داری کون لے. بچے ہوتے ہیں, لہذا ہم کچھ نہیں کر سکتے. بچے جو ہوئے. نگہبان رسالت نے 2
बच्चे को भाई। दूसरे दिन साथ भेज दिया। अब कल के दस्तूर के मुताबिक बच्चों के हाथ में पत्थर है, उन्होंने पत्थर के वार किए। इधर इस बच्चे की जेब में खजूर की गुठलियां हैं। उनके उन ताइफ के मुशरिकीन के बच्चों के हाथों में है पत्थर, इस बच्चे की कमीज की जेब में है गुठलियां। जो ही किसी बच्चे की तरफ से पत्थर आया, इसने जेब से एक गुठली निकाली। वो गुठली जिस तरह कोई स्टिंगर मिसाइल अपना निशाना खता नहीं चाहता, ये गुठली न रही, मिसाइल बन गई। गुठली उस पत्थर फेंकने वाले के लिए तबाही का मूल्य बन गई। ये तबाही वाला मिसाइल बन के उस पे बरसी, उसका नाम निशान बाकी न रहा। कहने वाले कह सकते हैं किसी की जुबान पकड़ने वाली नहीं होती। ये क्या करते हैं ये लोग? नमाज़ें खजूर की गुठली में इतनी ताकत, खजूर की गुठली में इतनी ताकत कि वो मिसाइल बन जाए और वो जिसको लगे वो वही ढेर हो जाए। ये क्या बातें हैं? ये सही बात कर रहे हैं आप। मैं कहता हूँ कि नहीं, मेरी बात तो मेरी बात है, आपकी बात तो आपकी बात है, लेकिन कुरान की बात अल्लाह की बात है। मैं कहता हूँ कुरान आपने नहीं पढ़ा, आया अबाबील जैसे छोटे परिंदे के बच्चों में एक मामूली सी कंकरी अगर हाथियों के लश्कर तबाह कर सकती है, तो ये अल्लाह के हाथों से निकली हुई गुठली उन्हें मौत का शिकार क्या नहीं बना सकता। सज्जाद का दादा, अस्कर का दादा, अकबर का दादा, कासम का दादा। जरा मिलके बोलो, जरा पिछले बोले, जरा दाएं से बोले, जरा बाएं से बोले। मेरा फातेह बंदर, मेरा फातेह मोहर, मेरा फातेह खंदर, मेरा फातेह खंदर। ओ कातिल मरहब, ओ कातिल मरहब, ओ कातिल अंतर, ओ कातिल अंतर, ओ कातिल अंतर। काबे का काबा, मखलूद काबा, जबरील का टीचर, मखलूद काबा। माशाअल्लाह प्रोफेसर साहब के नारे भी प्रोफेसर ही हैं और माशाअल्लाह इनका एक एक नारा वो मेरा दिल तो चाहता है कि एक एक नारे को लेके इस पे तकरीर की जाए।
لیکن اب میں دوسرے نعروں کو چھوڑ کے ان کا ایک نعرہ اب وہ بالکل اتنا وہ مجھے حصار میں لے لیا ہے اس نے کہ میں اس سے بچ کے نکل نہیں سکتا. ایک نعرہ ایسا کہ میں اس سے بچ کے نکل نہیں پا رہا. تو بس ایک جملے میں، زیادہ نہیں، میں اس پہ ایک عرض کرتا جاؤں. جبریل کا ٹیچر انہوں نے، یہ میں نے فقط آج ہی سنا ہے اور ان سے سنا ہے، اس جبریل کا استاد عام طور پر معروف ہے، خیر مفہوم تو وہی ہے، لیکن انہوں نے وہ استاد کی بجائے لفظ ٹیچر استعمال کیا. جبریل کا ٹیچر. ایک دفعہ مسجد کوفہ میں دوران خطبہ جب یہ دعویٰ فرمایا نا آپ نے کہ سلونی سلونی مجھ سے جو چاہو پوچھو، ایک آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اگر آپ کا یہ دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہے تو مجھے بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ یہ جو آپ دعویٰ فرما رہے ہیں کہ جو چاہو پوچھو، اب یہ سوال دیکھیں ذرا کہ اس وقت یہ جبریل کہاں ہے. یہ سوال، اس سوال کا جواب دنیا کا کون سا معلم دے گا؟ ذرا غور کو فرمائیں. بھائی دنیا کا کون سا معلم ہے، دنیا کا کون سا پروفیسر ہے جو اس سوال کا جواب دے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس اجنبی کو دیکھ کے آپ نے فوراً فرمایا بلا تاخیر، انت جبرائیل، تو خود ہی تو جبرائیل ہے. اب دیکھیں نا، اگر وہ جبرائیل فوراً اگر وہ غائب ہو جاتا تو کہتے کہ شاید میری بھگت کر کے بتایا تھا، لیکن آپ اس جبرائیل نے یہ وضاحت چاہی. مولا ذرا یہ فرمائیں کہ آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا دیکھ میں نے جو ہی تیرا سوال شروع ہوا فوراً میں نے پلک جھپکتے ہی شرق کی طرف دیکھا، غرب کی طرف دیکھا، شمال کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر تحت الثری کی طرف دیکھا، پھر عرش اولا کی طرف دیکھا، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف دیکھا، پھر عرش اولا کی طرف دیکھا. تحت الثری سے لے کے عرش اولا تک کہنے لگا مولا اتنی جلدی؟ کہا دیکھ یہ پوری کائنات امام وقت کے سامنے اس طرح ہے جس طرح یہ ہتھیلی ہے. یہ جبرائیل کہیں نظر نہیں آیا تو تو ہی جبرائیل ہے. ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر ان ابابیلوں کے پنجوں میں ان کنکریوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں، چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیلوں کا لشکر تباہ کر دیا، تو پھر یہ ید اللہ ہے. ید اللہ یہ ہاتھوں سے ظاہر ہے کہ آپ نے نصرت رسول فرمائی. انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی نصرت کروں گا. نصرت رسول فرزند ابو طالب سے بڑھ کر اگر کسی نے کی ہے تو وہ ادخیل اس کا نام بتائیں. فرزند ابو طالب سے بڑھ کے چیلنج ہے اس طالب علم کا کہ اگر فرزند ابی طالب سے بڑھ کے کسی نے نصرت رسول کی ہے، جو وعدہ کیا تھا دعوت ذوالعشیرہ میں، انا ناصر ہوگا، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں. ہاں خود بھی نصرت کی اور کہا میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، تم بیٹے تو رسول کے ہو لیکن میری شکل سے ہو،
لہذا دیکھو مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے نصرت کی ہے، لیکن میں قبر میں تب مطمئن ہوگا جب تم بھی نصرت کرو۔ لیکن بیٹوں نے بتا دیا کہ بابا جان دیکھو آپ نے بھی نصرت کی، ہم نے بھی نصرت کی، آپ نے نصرت رسالت کی ہے پانی پی کر، آپ نے نصرت رسول کی سیر ہو کر، آپ نے نصرت رسول کی کھجوریں کھا کے، آپ نے نصرت رسول کی سپاہیوں کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ، آپ نے نصرت کی جبرائیل کے پر آپ کے ساتھ ہوتے تھے، ذوالفقار آپ کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔ لیکن ہماری نصرت بھی دیکھو، کربلا کا میدان ہے، گرم ریت ہے، گرم فضا ہے، گرم ماحول ہے، بھتیجوں اور بیٹوں کی لاشیں سامنے پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، کہیں زہیر ابن قید کا لاشا ہے، کہیں مسلم بن اوسجہ کا لاشا ہے، کہیں اور محمد کے تڑپتے ہوئے لاشے ہیں، اور حج ہو گئی 6 مہینے کا لاشا بھی ہے۔ حضرت اللہ، حضرت اللہ، آپ تو دار و قرار، آپ کے آنسو آگے دار و قرار، آپ کا دل ہے نا قبر حسین، رونے کی راتیں ہیں، آدھا محرم آج گزر گیا۔ حضرت اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آج 5 محرم کا دن گزر گیا، 6 محرم کی رات آ گئی، آدھا محرم آپ گزار بیٹھے ہیں، بہت تھوڑی راتیں رہ گئی ہیں حسین کا ماتم کرنے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آپ سمجھتے ہیں باتوں کو، ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کے رویا کریں، ہر مجلس آخری مجلس، پتہ نہیں ہم اپنے گھر پہنچ پائیں گے یا راستے میں ہماری زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے۔ ہر مجلس آخری مجلس، بس ادادارو محرم کے دن ہے، مورخین کی مرضی جو لکھیں ان کی مرضی، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ فرزند رسول نے ایک رات کی مہلت اپنی جان بچانے کے لیے ان سے مانگی ہو، یا وہ بھائی مہلت وہ مانگتا ہے جنہوں نے کہیں سے لشکر اکٹھے کرنے ہوں، جنہوں نے کہیں سے سپاہی اکٹھے کرنے ہوں، مہلت وہ مانگتا ہے کہ جنہوں نے کوئی فوج جمع کرنی ہو، جنہوں نے کہیں سے اسلحہ منگوانا ہو، مہلت وہ مانگتا ہے جنہوں نے کہیں سے کوئی راشن اکٹھا کرنا ہو، مہلت وہ مانگتا ہے۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ ذرا تجزیہ کریں، اپنے ایمان کو حاضر ناظر رکھ کے یا علماء سے تصدیق کریں۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی نہیں، ایک رات کی مہلت دی ہے، ایک رات کی مہلت نے دی ہے۔ یہ مانگی کا لفظ اللہ جانے یہ کہاں سے آیا، جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن ذرا اس کا تجزیہ کیجیے گا۔ جن کی تلواروں نے آل محمد سے انصاف نہیں کیا، ان کے قلم کیسے انصاف کریں گے؟ جن کی تلواروں نے آل محمد سے انصاف نہیں کیا، ان کے قلم کیسے انصاف لکھیں گے؟ لہذا لکھ دیا کہ ایک رات کی مہلت مانگی نہیں، ایک رات کی مہلت دی تھی۔ خوب غور کر لو، خوب سمجھ لو، کون سا چمن برباد کر رہے ہو، کون سا باغ اجاڑ رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ دیکھو میں کون ہوں، میرے ساتھ آئے ہوئے کون ہیں، اور یہ حرم میں موجود مستورات کون ہیں؟ یہ العطش کی صدائیں جہاں سے آ رہی ہیں، یہ بچے کون ہیں، یہ کس خاندان کے بچے ہیں، یہ کس خاندان کے معصوم ہیں؟ خوب غور کر لو۔ اور میرے بھائیوں دیکھیں، اس ایک رات کی مہلت دینے کے نتیجے میں ایک قیمتی ہیرا ہاتھ میں آ گیا، ایک قیمتی ہیرا امام کے لشکر میں آ گیا، وہ جس نے راستہ روکا تھا، حضرت اللہ مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ جس نے راستہ روکا تھا، وہ کل بیٹھا ہوا جنگ کی تیاری کر رہا ہے، کل کی جنگ کی تیاری کر رہا ہے۔ آخری رات، یہ جو رات دی گئی تھی مہلت کے لیے، آدھی رات گزری، یہ جنگ کی تیاری میں ہے، اچانک اس کے کانوں میں ایک آواز آئی، اور
بگاڑا تھا تو مدد کے لیے آئے اور میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بس یہ آواز پہنچی کانوں میں اور ان کا جسم کانپنے لگا اور میں تو انقلاب آ گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس نے آواز دی ہے؟ شاید ضمیر کے ہور کے ضمیر نے بھی آواز دی ہو. دیکھ میں ہوں راستہ روکنے والا, میں ہوں گھیر کے لانے والا. اچھا بس وہ اٹھا اپنی جگہ سے, اٹھ کے اس نے اپنی سواری کو تیار کیا. سواری کو تیار کر کے وہ بڑھنے لگا. اب یہ رات گزر رہی ہے اور صبح صادق کا وقت قریب ہے. جب جاتے ہوئے دیکھا نا تو غر کا بیٹا یہ بھی ساتھ ہو گیا. بابا جان آپ اکیلے نہ جائیں, میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتا ہوں. اور اب یہ دونوں باپ بیٹا یہ ساتھ ہو لیے اور یہ پہنچے ہیں امام کے خیمے کی طرف. انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور امام کے ساتھیوں نے بھی دیکھا کہ کوئی گھوڑے سوار آ رہا ہے. اب انہوں نے قبضہ تلوار پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا اور تیر کمان والوں نے اپنے تیر کمان تیار کر لیے. اور ادھر مولا نے فرمایا دیکھو میرے حکم کے بغیر کسی کی تلوار نہیں چلنی چاہیے, میرے حکم کے بغیر کسی کا تیر نہیں چلنا چاہیے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا دشمن بن کے نہیں آ رہا, دوست بن کے آ رہا ہے. آنے والا دشمن نہیں دوست ہے. آیا, ہمیں پروفیسر صاحب بھی حوالہ دے رہے تھے مجھ سے پہلے. گھوڑے سے اترا, اپنے دونوں ہاتھ رومال میں باندھے. رومال میں باندھنے کے بعد یہ قریب آیا. قریب آ کے اتنا کہا, اس نے کوئی واسطے نہیں دیے, اس نے کوئی لمبی تمہید نہیں باندھی. اتنا کہا, جملہ ہے مورخین کا, اخطأت یبن رسول اللہ, اخطأت یبن رسول اللہ. بس اتنا کہا اس نے, فرزند رسول میں نے جرم کیا, فرزند رسول مجھ سے خطا ہو گئی, رسول کے بیٹے مجھ سے خطا ہو گئی. بس اتنا کہا کہ یہ قریب میں قریب ہے. فوراً فرزند رسول نے فرمایا بھائی اور ہم نے معاف کر دیا, بھائی اور ہم نے معاف کر دیا. بس یہ معافی کا لفظ مولا کی زبان سے نکلا. ایک ایک صحابی آیا, ان کو گلے لگایا, کہا بھائی اور مبارک ہو. ایک ایک صحابی نے بس کے استقبال کیا, بھائی اور مبارک ہو. گمراہی سے ہدایت کی طرف آ گیا ہے, جہنم سے جنت کی طرف آ گیا ہے. بس امام نے بڑھ کے گلے لگایا. بس دادارو جب یہ مبارک بات کی آوازیں یہ خیمے میں پہنچی نا, خیمے میں مبارک بات کی آوازیں گئی تو رسول کی بیٹی نے, زہرا کی بیٹی نے, عالیہ بی بی نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا. او بیٹا محمد ادھر آؤ, میری بات سنو. دونوں شہزادے دوڑ کے باپ کی طرف گئے. کہا یہ کون آیا ہے, یہ مبارک بات کسے دی جا رہی ہے, کون آ گیا ہے؟ دونوں بیٹوں نے کہا اماں وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا اور جس نے راستہ روک کے ہمارے ماموں کے سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا اور راستہ روکا تھا, وہ اب ہماری طرف آ گیا ہے. وہ اب ہماری طرف بالکل بچپنے کے انداز میں, بالکل بچوں کے انداز میں ماموں اب ہماری طرف آ گیا ہے. اور ماموں نے اسے بھائی کہہ کے معاف کر دیا. بالکل بچپنا جھلکتا ہوا گفتگو سے ماموں نے بھائی کہہ کے معاف کر دیا ہے. اب بی بی عالیہ نے دونوں شہزادوں کو بھیجا اور کہا دیکھو بیٹا, ایک گھوڑ کے دائیں طرف کھڑا ہو جائے, ایک گھوڑ کے بائیں طرف کھڑا ہو جائے, اور دونوں دیکھو ماموں کہہ کے سلام کرنا اور کہنا ماموں اور اماں دعائیں دے رہی ہے. یہ دونوں شہزادے گئے, ایک گھوڑ کے دائیں طرف کھڑا ہو گیا, ایک گھوڑ کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا. کہا اماں دعائیں دے رہی ہے. اب جو ہی یہ سنا اور تو کانپنا شروع ہو گیا اور تھر تھر کانپنے لگا. کہا ہائے مجھ سے کیا قصور ہوا, مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ آج کائنات کی شہزادی بھی مجھے سلام کہلوا رہی ہے. مولا نے پوچھا ہو یہ کام کیوں رہا ہے, یہ تیرے بدن میں
لرزہ کیسا ہے, یہ تیرے جسم کا رنگ کیوں بدل گیا, یہ چہرے پہ سفیدی کیوں آ گئی, یہ تھر تھر کام کیوں رہا ہے. کہنے لگا مولا کیا بتاؤ, آپ نے تو معاف کر دیا, آپ سے توقع بھی یہی تھی, لیکن مجھے خوب یاد ہے کہ جب میں نے آپ کی سواری کی لگام میں ہاتھ ڈالا تھا, ہر محمد سے رونے کی آواز آئی تھی. ہر محمد سے رونے کی آواز آئی تھی. میں تو تب مطمئن ہو کے مروں گا کہ جب زہرا کی بیٹی بھی مجھے معاف کر دے. بس ادادارو, اسے کہتے ہیں کریم. کریم ابن کریم ہے یہ خاندان. ان کو ساتھ لیا, کناب کے پردے کے قریب آئے مولا, خود اندر اور خیمے کے دروازے کے باہر جو ہی دیکھا بھائی کو آتے ہوئے, کہا بھائی حسین مبارک ہو. ایک اور ساتھی مل گیا, کہا ہاں لیکن وہ مطمئن نہیں ہے, کہہ رہا ہے جب تک زہرا کی بیٹی مجھے معاف نہیں کرے گی میں تو مطمئن ہو کے نہیں مر سکتا. اب ان سے کہتے ہیں کہ یہ خاندان اللہ کا چنا ہوا خاندان ہے, زہرا کی زہرا بیٹی, بلکہ میں تو یوں کہوں گا علی کی علی بیٹی, زہرا کی زہرا بیٹی, عباس کی عباس بہن. یہ خیمے کے دروازے کے نزدیک آئی اور بلا تمہید اتنا کہا, اور بھائی زینب شرمندہ ہے کہ جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے پانی پلایا تھا. جب تو دشمن بن کے آیا تھا تو ہم نے پانی پلایا تھا, لیکن آج دوست بن کے آیا ہے تو آج میں پانی نہیں پلا سکتی. اور وہ میرے دروازے پہ اس وقت مہمان بن کے آیا ہے کہ جب ہمارے خیموں سے کی سدائے بلند ہو رہی ہے. لیکن اتنا وعدہ کرتی ہوں, اب قیامت کے دن جب میرے بابا کی حکومت ہوگی تو میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک کہ تجھے پہلے نہیں لے جاؤں گی, اور اس وقت تک کوثر نہیں پیوں گی جب تک کہ تجھے نہیں پلاؤں گی. عزادارو میرا وقت ختم ہو گیا, 1-2 منٹ اوپر ہو گئے, لہذا میں شہادت چھوڑتا ہوں. اتنا کہتا ہوں اور پہلا شہید ہے, یہ اکثر مورخین نے لکھا اور پہلا شہید ہے, لیکن عزادارو آپ کی توجہ نہیں ہٹنی چاہیے. بس ختم ہو گیا میرا بیان. یہ محقق علماء نے لکھا اور سے پہلے اور کا بیٹا شہید ہے, اور سے پہلے اور کا بیٹا شہید ہے, اور سے بھی پہلے گیا تھا اور کا بیٹا. لیکن جب بیٹا شہید ہو گیا اور بیٹے نے آواز دی ہے اپنے بابا کو کہ بابا میں گر گیا, میری خبر دو. بس عزادارو اسی جملے پہ ماتم ہو جائے گا. اور کے بیٹے نے جب پکارا ہے اپنے بابا کو اور پھر جانے لگے ہیں اپنے بیٹے کا لاشا سنبھالنے کے لیے, امام نے فرمایا اور کہاں جا رہے ہو؟ کہا میرا بیٹا اپنے بیٹے کے لاشے پہ جا رہا ہوں. کہا دیکھ کیا کوئی باپ بھی بیٹے کے لاشے پہ جاتا ہے, اور ٹھہر جاؤ, کیا کوئی باپ بھی بیٹے کے لاشے پہ جانے جاتا ہے؟ نہیں تو نہ جاؤ. اجرکم اللہ, مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. اور میں نہیں جانا, میں جاؤں گا تمہارے بیٹے کا لاش اٹھانے کے لیے. کسی باپ کے لیے روا نہیں وہ بیٹے کے لاشے پہ جائے. میں کہتا ہوں بڑا یاد آیا ہوگا یہ جملہ اکبر کے لاشے پہ. اللہ